اب ایک شے دیکھیے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ صبح خیزی رزق میں برکت کا باعث ہے. یہ بات بیسیوں بار بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اب اس میں ہمارے ہاں دیکھیے کیا صبح خیزی اس طرح سے ہے؟ اب یہ چیزیں ان معاملات کا یا اور اس طرح کی باتیں، مثلا ایک شے دکان پر کوئی شے لینے گئے ہیں اور دکاندار نے وہ شے پھینکنے کے انداز میں، کپڑا ہے مثلا، تو وہ یہ نہیں آرام سے رکھ دے پھینکنے میں انداز میں. گاہک اس کے جواب میں کہ اگر وہ پیسے ہیں وہ پیسے بھی پھینکنے کے انداز میں. کیا اسی طرح ہے یا نہیں؟ یہ پھینکنا، یا میں نے اب یہ بھی محسوس کیا کہ روٹی نوالا توڑا ہے، باقی روٹی پلیٹ میں چنگیر میں رکھنے پھینکنے کے انداز میں. یہ پھینکنا کیا یہ دوسرے زمرے میں نہیں آئے گی بات؟ یا یہ رویہ رکھنا بے قدری والی بات ہے نا؟ کیا یہ ان چیزوں کی بے قدری نہیں ہے؟ تیسری ایک شخص کہ مارکیٹیں ہمارے ہاں کیا ظہر کے بعد سے نہیں کھلتی؟ جی مثلا مجھے ذاتی طور پر ایک دفعہ کوئی شے لینی تھی لبرٹی، اور میرے خیال تقریباً 1 بجے کا وقت ہو گیا ہوا تھا. ابھی وہاں جھاڑو، دکانیں کھلنی تو بعد کی بات ہے، سڑکوں پر ابھی جھاڑو نہیں سے دیے ہوئے. اور کیا یہ شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی یا اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ اب اس کو یہ جو طریقہ کار ہے کہ دوپہر کے بعد سے کاموں کا شروع ہونا، میں بے شمار دفعہ محفل میں بھی میڈیا پر بھی کہ تربیت کے انداز، سب سے بڑا تربیت کا مرکز ماں اور اس کے بعد گھر کے افراد ہیں. اب موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے والدین اور اولاد کا آپس میں، بچے اگر چھوٹے ہیں یا ایون اسٹوڈنٹ لائف میں کتنا انٹریکشن ہے. میں مثلاً اس کو کہ بچہ صبح اسکول گیا، باپ سویا ہوا ہے، بچہ اسکول سے آیا، باپ کام پر چلا گیا ہوا ہے، باپ کام سے واپس آیا، بچہ سو گیا ہوا ہے. یہ شاید دیکھیے کہ اس کو کہ کیا یہ طریقہ کار بچوں کی آگے تربیت کے لیے مناسب ہے؟ بچوں کو اچھا شہری بنانا، اچھا فرد بنانا، اچھا ایک ذمہ دار معاشرے کا ذمہ دار رکن بنانا، ایک اچھے گھر کا اچھا فرد بنانا، کیا وہ تربیت کا مراحل پورے ہو رہے ہیں؟ یہ چیزیں اب اس میں، اور یہ چیزیں رزق پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. پھر کئی دفعہ یہ کہ مثلا رزق کے حوالے سے ہی کہ یہ معاملہ بھی کہ خواہ خواہ قسم اٹھا لینا، پیسے اچھے خاصے ہیں، اللہ کی قسم پیسہ ہی کوئی نہیں، پیسے ہونے کے باوجود قرض مانگنا، یا دوسرے کی طرف نظر، وہ دیکھو وہ حسد والی کیفیت میں نے جو گزارش کی تھی کہ حسد رزق کو کھا جاتا ہے. اچھا اس کے پاس یہ گاڑی بھی آ گئی، اس نے یہ گھر بھی لے لیا، اس نے یہ بھی کر لیا، اس نے یہ بھی، پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ بار بار پیسوں کا گننا، مطلب یہ چیزیں دیکھا جائے تو یہ گنتا رہے گا جو، اس کے پاس گنتی کے ہی رہیں گے. پھر قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کہ با ایمان لوگو اللہ کے راستے میں انفاق کرو، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے. باقی
تو اب یہ کتنے کے لوگ ہیں جو کسی اپنے ضرورت مند عزیز رشتہ دار کو اس کی مدد کرتے ہیں؟ یہ ہے یا نہیں؟ پھر یہ کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کیا کبھی اس طرح کا یہ بھی کوئی اس طرح کی بھی کمیٹی ڈالی ہے؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ جب وہ لوٹائے گا تو کئی گنا کر کے، کثیر۔ لیکن کیا یہ سبحان اللہ واہ واہ، تو اس بارے میں یہ شے دیکھیے کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا کہ رزق کی بہت تنگی ہے، دعا فرمائیے۔ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کر۔ یہ وہاں سے نکلا اور کسی جگہ تھڑے کسی پر بیٹھ گیا، افسردہ اور بہت ہی مایوس۔ اس کا ایک دوست گزر، اس نے کہا کیا ہوا اس طرح بیٹھے ہوئے؟ کہ میں یہ گیا تھا یہاں دعا کے لیے کہ میرے رزق میں برکت ہو، فراوانی ہو۔ اچھا پھر کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، میرے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں، میں کسی کو کیا کھلاؤں؟ تو اس کے دوست نے اسے یہ بات کہی کہ بھوک صرف انسانوں کو تو نہیں لگتی، اور ایک شے دیکھیے، کیا ہمارے ہاں پرندے ناپید نہیں ہو گئے؟ مثلا مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن سے اس سے آگے تک میں کہ ہر گھر میں تقریباً چھت پر 2 برتن رکھے ہوتے تھے، رات کی بچی روٹی وہ بڑی بوڑھیاں وہ ہاتھوں سے ملتی تھیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں بناتی تھیں، ایک میں وہ ٹکڑیاں ڈال دی، چاول ہیں تو چاول ڈال دیے، ایک میں پانی رکھ دیا، چڑیاں جو بھی، اور پرندے گھروں میں آتے تھے۔ اب پرندے دیکھنے ناپید ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں، مہمان آ جائے کیا اب دل تنگ ہوتے ہیں یا نہیں کہ لو جی اس کو کھانا کھلانا پڑے گا، چائے پلانی پڑے گی؟ اب وہ جتنا دل تنگ کرے گا اتنا رزق تنگ ہوگا، جتنا خوش دلی سے۔ اور ایک شے دیکھیے کہ جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ یہ بے شمار چیزیں ہیں اس طرح کی، اور اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ اس طرح کے معاملات ہیں یا ہمارے ہاں یا نہیں؟ کہ فوراً قسم اٹھا لینا کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، جیب میں بے شک ضرورت سے 1000 گنا زیادہ پڑے ہوئے ہوں، یا نہ کر دوں کہ وہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو ہے کہ ہے ہی نہیں، پھر نتیجے اسی طرح کے۔